عشق میں کیا لٹائے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ٹیلی ویژن کا سلام عقیدت بحضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری و ساری ہے، اور آج اس پروگرام کی آخری نشست آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہے آپ کی میزبان سلمیٰ خان۔ یہاں پر مزید عقیدتیں نشاور کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ مہمانان بھی موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں، بعد ازاں پروگرام میں مناقب بھی وہ پیش کریں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی، بہت اچھی ثنا خوان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطرہ نظامی، عاطرہ بھی بہت اچھی ثنا خوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مومنہ اکرم، اور جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سنا تھا، بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، اللہ کریم آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے نیلم، وہ آپ کی عقیدتوں سے کیا جائے، اپنی حاضری اپنا سلام پیش کیجیے۔ جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، حسن رسول پاک کے، حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے، حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، اور اکبر کو دیکھ دین محمد بچا لیا، اکبر کو دیکھ دین محمد بچا لیا، دین نبی کے محسن رہبر حسین ہے، دین نبی کے محسن رہبر حسین ہے، حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں، صائم ہوں میں حسین کا،
محشر سے کیوں ڈروں؟ صائم ہوں میں حسین کا، صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں؟ سردار خلد ساقیے کوثر حسین ہے، سردار خلد ساقیے کوثر حسین ہے۔ حسن رسول پاک کے، حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ حسینی قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک ہولناک زمین پر امام عالی مقام کا گھوڑا سیخ پا ہو گیا، اور آپ کے تازیانے لگانے کے باوجود ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کوئی جانتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، اس مقام کو مقام کربلا کہتے ہیں۔ ہوا ارشاد، رک جاؤ کہ منزل ہے یہی اپنی، اسی دشت کربلا میں ختم ہوگی زندگی اپنی۔ یہی منزل ہے جس کی راہبر نے خبر دی تھی، یہ خطہ ہے جس خطے کی حیدر نے خبر دی تھی۔ اسی وادی میں گونجے گی صدا اللہ اکبر کی، یہی تو رزمگاہ عشق ہے آل پیمبر کی۔ اور کربلا کا نام سن کر امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر ارزو کربوں و بلا و سفک الدماء۔ اللہ اکبر، یہ زمین کربلا، یہ زمین کربلا وہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ منقبت بر آل محمد پیش کریں گی عاطرہ نظامی۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید
نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حاکم، بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حاکم، دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بہت خوبصورت جامع کلام تھا، بہت ساری ہستیوں کا ذکر اس کے اندر آپ نے کیا، بہت لطف آیا۔ اللہ کریم ہم تمام کی عقیدتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بزدلی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ دنیا کی ایسی کون سی جنگ ہے جس میں ایک طرف کل 72 نفوس ہوں، جن میں عورتیں، بچے، بیمار بھی شامل ہوں، اور پھر ان کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور جنگ کا سامان بھی ناکافی ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کی جرار فوج کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آخر وہ ان 72 نفوس کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کی شجاعت و بسالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھ رکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنا بلکہ 100 گنا تعداد کو بھی کافی نہ سمجھتے تھے۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا دیے، اور اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں، جنگ آزماؤں کے حوصلے پست ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہوگا، اور آخرکار ان نفوس قدسیہ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ان لشکروں کے سپہ سالار کو اور دیر تک ان سے بات کی۔ امام حسین نے ان کو سمجھایا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میرا گھر ڈھا دیا جائے گا، امام فرماتے ہیں اس سے بہتر گھر میں تمہیں جنت میں دلواؤں گا۔ کہتے ہیں میری جائیداد چھن جائے گی، امام فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی جائیداد تجھے دلوا دوں گا۔ یہ معنی ہر زمانے میں ستم ہر چند ہوتا ہے، مگر ظلمت یہاں دیکھو کہ پانی بند ہوتا ہے۔ وفائے یار نے ہنس کر رضائے یار کو مانا، وفائے یار نے ہنس کر رضائے یار کو مانا، گل و گلزار کے بدلے دہکتی نار کو مانا، حرم والوں نے خیمے گرم ریگستان میں گاڑے، رضا و صبر کے جھنڈے دل انسان میں گاڑے، رضا و صبر کے جھنڈے دل انسان میں گاڑے۔ منقبت بحضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مومنہ اکرم۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ
کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا پیشوا، میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت لطف آیا، بہت خوبصورت کلام تھا۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کرم کی انتہا حسین ہے، آپ پڑھ رہی تھی مومنہ، ایسی ذات جو سراپا کرم ہے، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ حوض کوثر کے مالکوں پر پانی کیوں بند کیا گیا؟ تاکہ پیاس کی شدت سے بچے روئیں گے، تڑپیں گے۔ حسین بچوں کی محبت میں مجبور ہو کر باطل کا مطالبہ مان لیں گے؟ نہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت عباس علمدار حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی ہیں، اور انتہائی خوبصورت، بہادر، شجاعت کا کوہ گراں، زور بازوئے حیدر، طاقتور ہاشمی جوان تھے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں علمداری کے فرائض آپ کے سپرد کیے گئے۔ مارکہ کربلا میں آپ نے جمع مردی کے جوہر رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، سماعت فرمائیے گا۔ نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے، کٹی باہوں سے جس نے دین کے پرچم کو تھاما تھا، کٹی باہوں سے جس نے دین کے پرچم کو تھاما تھا، وہ حیدر کا جگر پارا سخی عباس غازی ہے، وہ حیدر کا جگر پارا سخی عباس غازی ہے۔
وہ جس نے دین زندہ کر دیا ہے اپنی جان دے کر، وہ جس نے دین زندہ کر دیا ہے اپنی جان دے کر، وہ جس نے کفر کو مارا سخی عباس غازی ہے، وہ جس نے کفر کو مارا سخی عباس غازی ہے، وفا کا لفظ جس کے نام سے ہے متصل اب تک، وفا کا لفظ جس کے نام سے ہے متصل اب تک، مودت کا وہ شہ پارا سخی عباس غازی ہے، مودت کا وہ شہ پارا سخی عباس غازی ہے، نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام اور گزشتہ دونوں پروگرام سلام عقیدت بحضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، گل گلستان نبوت کی شفقت کی خوشبو ہم تمام کو نصیب ہو جائے، غلامان حسین میں ہمارا بھی نام آ جائے، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، یہی غبار طیبہ کی آرزو ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا تھا، اس بزم کو سجایا گیا تھا، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ناظرین کرام واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی تھی جن کو ہم بیان نہیں کر سکے، مثلا فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہم بات نہیں کر سکے، سیرت اہل بیت پہ بات نہیں کر سکے، محبت اہل بیت کی جو برکات ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات نہیں کر سکے، اور جناب شہادت کی فضیلت، شہادت امام حسین کی جو انفرادیت تھی اور قاتلان حسین کا جو عبرتناک انجام تھا اس پر ہم بات نہیں کر سکے، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن ناظرین کرام جانے سے پہلے، اجازت طلب کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنی تینوں مہمانوں کی جنہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور سعادت مندوں کی فہرست میں اپنا بھی نام درج کروایا، اور آپ تمام کی بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، اسے سراہا، اور اجازت دیجیے اپنی میزبان سلمیٰ خان کو انشاءاللہ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔